ناظرین، ایک جانب ایران نے اسرائیل کے نیوکلیر پلانٹس تباہ کر دیے، رات کو 6000 کے قریب بندہ مار دیا، آخری جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ جنگ رکے گی نہیں، ہم نے سر پہ کفن باندھ لیے۔ یہی حالات پاکستان میں بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اب انقلاب آ رہا ہے۔ رات گئے پاک فوج نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی 50 بندے مار دیے۔ اب انقلاب آ چکا ہے، یہاں پر بھی حالات بھڑک رہے ہیں، آگ کی طرح بھڑک رہے ہیں اور ملک آگ کی لپیٹ میں جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی رہائی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو دوسری جانب پاک فوج کے گھروں کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ ویڈیو بھی گردش کر رہی ہیں جن میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ گلگت بلتستان سکردو کی صورتحال تیزی سے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں فورس کمانڈر میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی کے گھر کو بھی مظاہرین نے آگ لگا دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں تعینات تھے اور ان کی رہائش گاہ مکمل طور پر جلائی گئی۔ مزید یہ کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے براہ راست فائرنگ کی اطلاعات ہیں اور بعض مظاہرین جو شیعہ مسلک سے ہیں ان پر گولیاں چلانے کے دعوے ہوئے۔ رات میں اطلاعات تھی کہ 35 ہلاکتوں کی خبریں گردش کر رہی تھی، جن میں سے کراچی اور اسلام آباد کے واقعات بھی شامل ہیں۔ تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق تاحال واضح طور پر نہیں کی گئی۔ تو سکردو میں بھی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 62 بریگیڈ کے رہائش گاہوں اور دفاتر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ایک فوجی کے جام بحق اور ایک میجر رینک افسر کے زخمی ہونے کی اطلاعات آئی۔ مظاہرین کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا، جس پر نعرے بازی اور احتجاج جاری ہے۔ ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تاریخ اپنے بچوں کو یہ بتائے گی کہ ایک سید نے یزیدیت سے اکیلے جنگ لڑی، جبکہ ادھر برائے نام مسلمان کفار کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے جناب مختلف دعوے اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، تو یہ اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بغاوتیں شروع ہو چکی ہیں، پاکستان کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، جہاں ایران کی ایمبیسی کو لے کر، امریکہ کی ایمبیسی کو لے کر حملے کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جناب بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جناب ریڈ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی ریاستی فورسز کی براہ راست فائرنگ، نتیجے میں اب تک 50 سے زائد بے گناہ شہید کر دیے گئے ہیں اور انقلاب پاکستان میں جناب آ رہا ہے۔ یہ وہ کراچی میں فوج کے کور کے سینئر کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر ہیں۔ اس نے آرمی چیف منیر اور انٹیلیجنس چیف عاصم ملک کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ تو فوج میں بغاوتیں شروع ہو چکی ہیں، صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کو لے کر، ملک کے کفارات کو تسلیم کرنے کو لے کر۔ تو مریم نواز پاکستان چھوڑنے جا رہی ہیں۔ یہ 10 ارب کا طیارہ اس لیے خریدا گیا تھا، آرمی چیف نے بھی پاکستان چھوڑنے کی جناب سیٹنگ پکڑ رکھی ہے۔ یہ 33 ارب کا خریدا گیا تھا۔ ان تمام خبروں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایران نے آخری جملہ بول دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے اب تیار نہیں ہیں اور ہم اپنے نئے جنگی میزائلوں کے اب تجربے کریں گے۔ ایران تجربے کرے گا اسرائیل پر، ان کے مشنز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم غلامی جناب نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی امریکی اسرائیل کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو پلان بنا کر رکھا تھا، ہم اس سے بہتر ہے کہ جناب ہم یہاں پر اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو موت برحق ہے، یہ ایران کے آرمی چیف کا بیان آیا ہے۔ ان تمام خبروں کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو
خاص قسم کی آگ لگتی ہے جناب، ہم نے ان کو آگ میں جاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے، جبکہ عالمی منڈی میں ایک دن میں خام تیل کی قیمت 5 سے 69% گر گئی۔ خام تیل کی قیمت $4 سے $22 اضافے کے بعد 77 سے $0.9 فی بیرل ہو گئی۔ واضح رہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی گر گئی، ٹریڈنگ، فوریکس، کرپٹو سب کچھ گر گیا، عارضی طور پر بند ہو گیا۔ واضح رہے کہ آبنائے حمز کی بندش کے بعد ایران پر امریکی اسرائیلی حملے تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ ہیں۔ دوسری جانب ایران پر اسرائیل اور امریکی جارحیت کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ ہو گیا ہے، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ حالیہ اطلاعات ہے۔ دوسری جانب ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا، ایرانی آرمی چیف نے بیان دیا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر خاتمی نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب اب قبروں میں جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں جنرل امیر خاتمی نے کہا ہے کہ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی پوری طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوآرڈیننس سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہم نے اسرائیل پر، بحرین، کویت، قطر، عرب امارات اور سعودی عرب پر پرانے میزائل داغے تھے، اب ہم نئے لانچ کریں گے اور ہماری یہ کی گئی تباہی دنیا دیکھے گی۔ آپ ٹی وی پر بیٹھے رہنا، آپ کو اب دنیا میں واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ واضح طور پر ایران کے آرمی چیف نے امریکہ کو، اسرائیل کو دھمکی دی۔ ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، بہت مذاکرات کیے، اب ہماری جناب حملے کی اور جنگ کی آخری حدیں ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکی میڈیا کے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا، جن میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق علی لاریجانی نے واضح پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اب جنگ ہوگی۔